بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ اکثر میرے دوست احباب، خاص طور پہ میرے اساتذہ کرام مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ یاسر آپ کارگزاری سنائیں کہ بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھوں ماشاءاللہ اسلام قبول کرتے رہتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد کیسی ہے ان کی زندگی کے کچھ احوال بتائیں۔ تو صرف ایک شوق پیدا کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے نا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ کا دین باقی رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی رہے گی، باطل مٹ کے رہے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ جو میں اکثر لوگوں کو مسلمان کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز جو میں اپنے یوٹیوب میں یا اپنے جنرلی اپنے سوشل میڈیا میں جب میں یہ شیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلا مقصد تو حقیقت بتاؤں یہ کہ کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ 100 کے قریب لوگوں کو مسلمان کیا تو ہمارے استاد جی نے کہا کہ گنو، پھر اس کے بعد جب 100 سے اوپر تعداد ہو گئی تو استاد جی نے کہا کہ اب گننا بھی چھوڑ دو، اور الحمدللہ ان گنت لوگوں نے اپنے ہاتھوں، الحمدللہ میرے ہاتھوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کرایا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میں یا کوئی کسی کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ہدایت صرف اللہ دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، 1% ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے۔ بس ہمارا کردار یہ ضروری ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس آئے اسلام کے بارے میں سوال پوچھے تو ہم اس کو اسلام کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، اور ہم اپنے اخلاق اور اپنے معاملات اور اپنی کمیونٹی، اپنی مسجد میں ہم نے ایسے نئے مسلمانوں کے لیے کیسا ماحول بنایا ہوا ہے۔ نمبر 3، جب یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کی تربیت، ان کے اخلاق اور ان کی دینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم ان کی تربیت میں کیا کردار نبھا رہے ہیں اور ان کی تعلیم اور تدریس کیسی چل رہی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ ان کو کسی بھی قسم کے سماجی، گھریلو یا کوئی بھی ان کو مسائل ہوں تو ان کے مسائل کا حل کیسے نکلے گا، اس کے اوپر کام کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسلام پہ کسی کو متوجہ کرنا بہت آسان ہے، مگر اسلام پہ ان کو باقی رکھنا اور اسلام پہ وہ فعال رہیں اور اسلام کی تمام حدود پہ قائم رہیں، یہ ضروری ہے۔ تو میں چند لوگوں کی کارگزاری آپ کو سناتا ہوں۔ یقیناً یہاں پہ پیرالل کچھ ویڈیوز بھی میری چل رہی ہیں لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے۔ انہی لوگوں میں سے میں کچھ لوگوں کے آپ کو احوال بتاؤں کہ الحمدللہ شاید یہ اعمال، شاید اتنی پابندی جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے اندر اتنی پابندی نہیں ہوگی جتنی پابندی ان لوگوں میں ہے الحمدللہ ابھی، جن کو ابھی اسلام قبول کیے ہوئے شاید سال، 1.5 سال، 2 سال ہوئے ہیں۔ یعنی کہ متعدد خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جب وہ اسلام اور شریعت اور حجاب اور نقاب کے اصول اور اس کے ضوابط سمجھتی ہیں تو ماشاءاللہ میں عام مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے شاید پردے کا اتنا اہتمام نہیں کیا ہوتا، مگر یہ نو مسلم جو کہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، یہ انہوں نے گلوز بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ، اپنے پیر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بال، اپنا ماتھا چھپایا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماشاءاللہ نقاب کر رہے ہوتے ہیں، شرعی پردہ شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے خاندان، ان کے گھر بار، ان کے دوست احباب، ان کے پڑوسی، ان کے ہر قسم کی گیدرنگ جو یہ اسلام سے پہلے کرتے تھے، اسلام کی خاطر یہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی کی کارگزاری ہے، 2 ہفتے پہلے ایک خاتون نے مجھے، جنہوں نے ماشاءاللہ 3 سال پہلے اسلام قبول کیا، تو وہ مجھے اپنا پاسپورٹ دے رہی تھی۔ ابھی ہمارا عمرے کا ایک پیکیج جا رہا ہے تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا مجھے پاسپورٹ دیا، تو اپنی تصویر کو انہوں نے پورا اسکریچ کر کے مجھے دیا اور کہا کہ امام صاحب پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ میرے پاسپورٹ میں جو تصویر ہے وہ میرے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہے، اور اس وقت میرے بال کھلے ہوئے تھے تو میں حجاب نہیں پہنی ہوئی تھی۔ ابھی میں نے جو آپ کو تصویر بھیجی ہے یہ حجاب کے ساتھ بھیجی ہے ماشاءاللہ۔ تو نے مجھے جو پاسپورٹ سائز پکچر بھیجی وہ حجاب کے ساتھ، مگر پاسپورٹ جو ہے وہ بغیر حجاب کی تھی تو اس کو اسکریچ کر کے بھیجا۔ یعنی کہ آج تو ہم اپنے مسلمانوں کو، مسلمان نوجوان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے تو گلوں سے دوپٹے جو ہے وہ ہٹ چکے ہیں، حجاب تو دور کی بات ہے، نقاب تو دور کی بات ہے، لوگ تو اپنا پورا جسم بھی صحیح طریقے سے نہیں ڈھانپ رہے ہیں، اتنی بے حیائی اور اتنی عریانی معاذ اللہ پھیل چکی ہے۔ مگر یہاں پہ ماشاءاللہ یہ جو نئے اسلام قبول کرتے ہیں یہ مثال بن رہے ہیں دوسروں کے لیے، سنتوں کا اور دین کی طرف، مستحب اعمال کی طرف اتنا رجحان ہے کہ ایک خاتون ہے جو کہ 70 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مجھے اپنی کارگزاری سنا رہی تھیں کہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس بات میں تقریباً لگ بھگ 4 ساڑھے 4 سال ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک، ابھی میری ان سے بات ہو رہی تھی کچھ وقت پہلے، بتا رہی تھیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک میرا زندگی میں کبھی الحمدللہ پیر اور جمعرات کے میرا روزہ کبھی مس نہیں ہوا۔
اور ماشاءاللہ جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ ہر نماز وہ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اپنے گھر میں دعوت دے رہی ہیں، اپنی بہنوں کو دعوت دے رہی ہیں، بچے ان کے اسلام کے قریب آ گئے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے حقوق میں بات کرنے کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے بے پناہ انہوں نے فنڈنگ بھی کی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ اس طریقے سے دین کا کام لے رہا ہے۔ ایک دوست ہیں جنہوں نے تقریباً 2 سال پہلے اسلام قبول کیا اور بڑی عمر میں اسلام قبول کیا، آج ان کی عمر لگ بھگ شاید 27-28 سال ہوگی۔ اس 2 سال کے فاصلے میں نیا اسلام قبول کرنے والا معجزہ آپ قرآن کا دیکھیں کہ جس نے نیا اسلام قبول کیا ہے، عربی کوئی ایک لفظ اس کو نہیں آتا، الف با پڑھنا اس کو نہیں آتا، وہ آج ماشاءاللہ 17 پاروں کا حافظ ہے 2 سال کے اندر۔ بہت سارے لوگ درس نظامی میں بھی گئے، مدینہ کا سفر کرتے ہیں لوگ، اور وہاں کی یونیورسٹیز میں وہ ایڈمیشن لے کے پوری شریعہ میں بیچلرز کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ بے پناہ دین کا کام لے رہا ہے۔ آپ لوگوں سے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں سے دعائیں سمیٹ سکیں، اور کبھی بھی نگلیکٹ نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے بارے میں کوئی سوال پوچھے، ضرور اس کو اسلام کے بارے میں بتائیں اور اس کو اسلام کی طرف راغب کریں۔ ہدایت دینے والا اللہ رب العزت ہیں، دین کو باقی کرنے والے اللہ رب العزت ہیں۔ آپ اخلاص نیت کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندہ کرتے ہوئے آپ دین پھیلائیں، دین کی دعوت دیں، انشاءاللہ لوگ دین کے قریب آئیں گے۔ چند اصول میں یہاں پہ اور بتا دوں، جیسے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، ہمارے پاکستان میں یعنی کہ بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی فخر نہیں ہے، مگر بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ بیرون ملک میں جو علماء ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس بات سے مشہور ہو گئے ہیں کہ وہ غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہیں، اور پاکستان میں زیادہ تر مشہور علماء وہ ہیں جو مسلمانوں کو کافر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر عالم ٹی وی میں بیٹھ کے، ہر عالم اپنے چینل پہ بیٹھ کے کسی نہ کسی دوسرے عالم پہ تنقید کرتے ہے، اس کو کافر بناتا ہے، اس کے اوپر جرا کرتا رہتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کافروں کو مسلمان کیا جا رہا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کچھ مسلمان ہیں جو کہ مسلمان کو کافر کرتے ہیں۔ تو آپ مسلمانوں کو کافر نہ کریں، بلکہ کافروں کو مسلمان کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کریں اچھے انداز سے اور حکمت کے ساتھ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ کا انداز سخت ہوگا، آپ کا مزاج تلخ ہوگا، تو لوگ دین سے دور ہٹ جائیں گے۔ اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے انداز یا آپ کے رویے یا آپ کی ججمنٹل اپروچ سے کوئی دین سے دور نہ ہو، بلکہ آپ کا اتنا سافٹ آپ کا لہجہ ہو کہ لوگ دین سے قریب آئیں اور آپ سے استفادہ کریں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سفارت کرتے ہوئے دین کی دعوت دیں اور لوگوں کو دین سے قریب کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی اور اس پہ چلنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔